الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین اکرام، محترم بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعم جلالہ کا بے انتہا فضل اور اس رب کائنات کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کے تیسرے جمعہ کے اندر آنے کی توفیق دیا گیا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ شعبان المعظم کا مبارک جو مہینہ ہے، یہ 15 دن کے اوپر گزر گیا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں ہمارے سامنے جو رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رجب اور شعبان نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی اپنی عبادتوں کے اندر تم اضافہ کر لو۔ اب یہاں سے تم اپنے عبادتوں کے اندر ترقی کر لو تاکہ تمہاری عبادتیں یہاں سے شروع ہو جائیں تو رمضان میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک عادت مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رجب اور شعبان کے اندر اللہ کے نبی خود عبادت کے اندر زیادہ گزارتے تھے اور زیادہ تر روزے اور
اور عبادتوں کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا تھا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے خدمات اقدس کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک سنت ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو جنت عطا فرما دیا۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سنت کو زندہ کیا اور اللہ سے بھی راضی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی ہو گئے۔ اور سنتیں صحابہ اکرام ڈھونڈ کر کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سنتوں کو پوچھ کے کرتے تھے کہ میری زندگی کے اندر کیا سنت چھوٹ گئی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر تو میرے دوستو لا محالہ بے حساب اور بے شمار سنتیں روزانہ چھوٹتے چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کی زندگی ایسی نہیں تھی، بلکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایسی تھی کہ ایک سنت کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر پوچھ کر عمل کرتے تھے، تب چل کر ان کو سکون آتا تھا۔ اگر کوئی عمل، کوئی سنت چھوڑ گیا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ان کو بے قرار بے چین ہو جاتے تھے۔ اس لیے بے قرار اور بے چین ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہماری زندگی میں کیوں نہیں آئی، نبی کی سنت ہماری زندگی سے کیوں چھوٹتی جا رہی ہے۔ ایمان کی کمزوری، اسلام کی کمزوری، اور ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری کی کمزوری، اور ہمارے اندر ایثار و جذبے کی کمزوری، یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچتے تھے کہ ہماری زندگی کے اندر سے یہ سنتیں کیوں الگ ہو رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اسلام کی باغ ڈور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بنایا اللہ نے، اور خلفائے اربعہ میں سے، چاروں خلفاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو ایک ایسا خلیفہ بنایا جو سب سے پہلے بھی ہے، اور ایسا خلیفہ جو پوری دنیا کے اندر میں اور آپ اگر تلاش کریں گے تو کیا ہے، ایسے خلیفہ نہیں ملتے ہیں، کیونکہ وہ یار غار ہیں اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، حضر میں اور ہر جگہ اللہ کے نبی کا ساتھ رہے۔ کسی وقت میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ تکلیف آئی، دشمنان دین نے اللہ کے نبی کو اور اسلام کو تکلیف پہنچایا، اس وقت میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا برابر ان کے ایمان کے اندر فرق نہیں آیا اور ڈرے نہیں، اسلام کے آواز کو آگے لینے کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے للکارا، مگر کیا ہے، پیچھے کو قدم نہیں ہٹایا انہوں نے۔ ایسی پہاڑوں جیسی تکلیفیں آئیں ان کے اوپر، معمولی تکلیف نہیں،
پورے مکے کا مکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جو اسلام لے کر آئے صحابہ ان کے اوپر جو ہے بہت بڑے پلاننگ بنا کر اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. اسلام کو جو ہے کسی بھی طریقے سے کیا ہے اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. ایسی صورتحال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا رول اپنایا ہے، جو اپنا رویہ اپنایا ہے، جو اپنے اخلاق نبی کے ساتھ رہ کر پیش کیے ہیں، یہ قیامت تک لوگ جو ہے یاد کریں گے اسے. قیامت تک لوگ اسے بھولیں گے نہیں، کیونکہ نبی کا ساتھ انہوں نے ایسا دیا کہ اللہ بھی اس سے خوش ہو گئے. نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے. جو بھی مصیبت نبی پر آتی، جو بھی پریشانی نبی پر آتی، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لیا اور اسے بوجھ سمجھا نہیں بلکہ برداشت کیا اور اس مصیبت کو آگے لے کر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ہم نے مصیبت کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ رہیں. آپ تو ایک ایسے زبردست پہاڑ بن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ہے نبی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کیا، جفاکشی کے ساتھ کام کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنایا، اور اللہ نے بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیا کہ تم اپنے صدیق اکبر سے کہہ دو کہ وہ جنتی ہیں. اب اس سے بڑی دولت کیا ہونا چاہیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہونا چاہیے کہ جنتی ہونے کا لقب دنیا کے اندر اللہ نے بھی دے دیا ان کو، اور جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ نبی نے بھی دے دیا ان کو. تو اس سے بڑی دولت کیا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے لیے مر مٹے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے جان کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا انہوں نے. لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ کیا ہے آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے. ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے نکاح کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح صدیق اکبر نے کیا. اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر سے پردہ فرمانے کے بعد، اللہ کے پیارے ہو جانے کے بعد، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خیال آیا. بیٹھے تھے، سوچنے لگے کہ میری زندگی کے اندر کیا کوئی سنت اللہ کے نبی کی چھوٹ گئی. ہر ایک سنت کو جو ہے دہراتے تھے کہ یہ سنت میں نے کیا، یہ سنت کیا، یہ سنت ادا کیا ہے، یہ سنت پر میرا عمل ہو رہا ہے، یہ سنت میری زندگی کے اندر چل رہا ہے. اللہ کے نبی کے جتنے سنت ہیں ایک ایک کر کے جو ہے گنتے رہیں اور دوسری طرف نظر کو دوڑاتے رہیں کہ اس پر میرا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہاں سنتوں کے اوپر عمل چل رہا ہے. اب یہاں فرضوں کو میں اور آپ دیکھیں گے، سنت کو الگ رکھیے، نوافل کو الگ رکھیں گے ہم. لیکن یہاں میں اور آپ اگر فرض نمازوں کو دیکھ لیں گے تو ہمارے زندگی کے اندر کتنے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزانہ کتنے چھوٹ جاتے ہیں. کبھی دل میں آیا ہم نے پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. اسے دین نہیں کہتے میرے دوستو، اسے اسلام نہیں کہتے، اسے نبی کے عاشق نہیں کہتے.
اور اسے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے نہیں کہتے۔ دل میں جو آیا وہ کر لی، یہ دنیا کا کام ہوتا ہے۔ دین کا کام ایسا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ بھی ہمارے سے راضی ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا کو کیا ہے، کبھی دنیا کا کوئی کام کر لیے چھوڑ دیے، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کا کوئی سوال قبر کے اندر نہیں ہوتا۔ دنیا کا اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ سوال اگر ہوتا ہے تو قبر کے اندر دین کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دیا ہے یہاں پر دین پر استقامت سے چلنے کے لیے دیا ہے۔ بیکار گزار کر بھی چلے جائیں گے تو وقت بھی گزر جائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی، موت بھی آ جائے گی، لیکن جو ہے اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے۔ زندگی کیسے بھی کٹ جاتی ہے، عبادت کریں گے تو بھی ہماری زندگی کٹ جاتی ہے، نماز پڑھیں گے تو بھی کٹ جاتی ہے، نماز چھوڑیں گے تو بھی کٹ جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر جو لطف ہے، نماز کے اندر جو نور ہے، نماز کے اندر جو رحمت ہے، نماز کے اندر جو برکت ہے، یہ رحمت، یہ برکت، یہ نور، یہ فضیلت اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اللہ کے نبی نے میرے دوستوں صحابہ کے درمیان میں محنت کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کا نچوڑ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکھا، لیکن ہماری زندگی کے اندر کتنے فرائض ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ایک دن بھی ہم نے کیا ہے اپنے زندگی کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر یہ نہیں سوچا کہ میرے زندگی کے اندر سے کتنے فرض نمازیں نکل جا رہی ہیں، اپنے اولاد، اپنے بچوں کی کتنے فرض نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، اپنے ماں بہنوں کی کتنے فرض نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، انہی کا حساب ہوگا قیامت میں۔ دنیا کیسا کمائے، کیسا خرچ کیا، دنیا تو کیا میرے دوستوں نیست ہے، فانی ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی دن میں اور آپ اس زمین کے اوپر رہیں گے، 4-4 5-5 محلات میں اور آپ بنا لیں گے، اور جتنے بھی جو ہے میرے دوستوں یہاں پر عیش و آرام کریں گے، لیکن ان سارے چیزوں کو ایک دن چھوڑ کر قبر والی جو زندگی ہے جسے قبرستان کہتے ہیں، وہاں پر میرا اور آپ کا گھر ہوگا، وہی ہمارا آخری منزل ہے، وہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ اب وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو ماشاءاللہ میں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، دن اور رات کو ایک کر کے جو ہے میرے دوستوں اتنی محنت کرتے ہیں کہ میں بھی کما رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کما رہا ہے، میرے بچے بھی کما رہے ہیں، میری بیوی بھی کما رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے، ہماری زندگی گزرنے کے لیے، ہمارے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ جب ہماری اتنی فکر ہے کہ میں بھی کماؤں، میرے بچے بھی کمائیں، میرے بیوی بھی کمائیں، سب کچھ کمائیں، سب جاب کے اندر رہیں، دوسری طرف فکر یہ نہیں بن جاتی کہ میں نمازی بن جاؤں تو میرا بچہ بھی نمازی بن جائے، میں نمازی بنوں تو میری بیوی بھی نمازی بن جائے، میں نمازی بنوں تو میرے ماں باپ بھی نمازی بن جائے۔ ماں باپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے بچے نمازی بنے، بچوں کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ماں باپ نمازی بنے۔ ہاتھ اگر اٹھائیں تو یہ دعا کریں کہ ماں باپ اے اللہ میرے اولاد کو نمازی بنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو میرے دوستو، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے
فرشتے اس کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ برکتوں کا نزول آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر نازل فرماتا ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ذکر و اذکار چھوٹ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم ہماری زندگی کے اندر نقصانات کا آنا شروع ہو جاتا ہے، خسارے کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ پوری خسارے والی جو زندگی ہے میرے اور آپ کی، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، پھر بھی اس کے پیچھے ہم ایسا دوڑ رہے ہیں کہ میرے دوستو نیند آنے تک کیا ہے ہماری فکر دنیا کی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سنتوں کے تعلق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر سوچا کہ میری زندگی کے اندر کیا سنت چلی گئی ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بیٹی میری زندگی کے اندر میرے اللہ کے نبی کے سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے کیا؟ اب اپنی بیٹی نے پورا جائزہ لیا، اللہ کے نبی کے سنتوں کا جائزہ لیا اور اپنے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اندر کے جائزہ لیا۔ تو صدیقہ نے کہا اے ابا جان، الحمدللہ میرے علم کے مطابق میں جہاں تک جانتی ہوں الحمدللہ پورے سنتیں آپ اپنی زندگی میں ادا کر رہے ہیں، لیکن اے ابا جان یہ ایک سنت ایسی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر یہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب اس بات کو صدیق اکبر نے سنا تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے پسینہ آ گیا، ان کو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ میری زندگی کے اندر ایک سنت نبی کی چھوٹ گئی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی کو، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو۔ یہ کہہ کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹی جلدی بتا کہ میں اس پر عمل کر لوں۔ اگر وہ سنت پر عمل کرنے سے پہلے اللہ مجھے موت دے دیا، اللہ نے میری روح کو پرواز کر لیا، تو میں کل قیامت کے دن کیسے کھڑا ہو جاؤں گا میدان حشر کے اندر۔ کس طریقے سے کھڑا ہوں گا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان ایک سنت تمہاری زندگی کے اندر سے چھوٹ گئی ہے، بس پورے کام برابر چل رہے ہیں، پورے سنت پر عمل تمہارا برابر چل رہا ہے، ایک سنت ہے جو چھوٹ گئی۔ پریشانی ہو گئی، ایسی پریشانی ہوئی کہ اس سنت کو زندہ کرنے تک نیند نہیں آئی ان کو۔ کہا کہ بیٹی بتاؤ کہ میں کیا کروں، وہ سنت کیسے زندہ کروں، کیا بتاؤ کیا سنت تھی وہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ میرے پاس آتے اور کہتے کہ ایک دم نرم کھانا بناؤ، نرم فرنی کے جیسا بناؤ، اسے اتنا نرم بناؤ، اتنا ملائم بناؤ کہ کیا ہے وہ کڑک نہ رہے، سخت نہ رہے، ایک دم نرم کھانا بناؤ۔ میں روزانہ اللہ کے نبی کو ایک دم نرم کھانا بناتی ہے، کٹورے کے اندر دیتی، اور اللہ کے نبی اس کٹورے کھانے کو لے کر سیدھے اس راستے سے چلے جاتے تھے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کٹورا کھانا کسے کھلاتے تھے، کسے دیتے تھے، یہاں تک مجھے پتا نہیں ہے، بس میں بنا کر دیتی تھی، اتنا معلوم ہے۔ یہ سنت ہے آپ کی زندگی میں نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی مجھے بھی ویسا ہی کھانا تیار ہوا، ویسا ہی نرم ملائم کھانا تیار ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے اللہ کے نبی جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کو چلے، چلتے 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 2-3 کوس کا فاصلہ ہو گیا۔ کوس کہتے ہیں میل کو، 2-3 میل چلے گئے، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آیا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، نبی کی سنت میری زندگی سے نکل جا رہی ہے، کیا کروں؟ تو پیچھے مڑ کر آ رہے ہیں تو بازو نالے کے اندر ایک کراہنے کی آواز آئی، آہ آہ کی آواز آئی۔ صدیق اکبر نے کٹورا وہاں رکھا، جا کر اس نالے کے اندر دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے، وہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور جس کے دونوں پیر بھی نہیں ہیں،
بالکل اس کے جسم کا دھڑ ایک خون کے لوتھڑے کے طرح پڑا ہوا ہے. اس کی زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، بلکہ کیا اس نالے کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. اب وہاں اس آدمی کو دیکھے صدیق اکبر نے کہا بدبو ہے، بری بات ہے، وہاں پر کراہت آئی اپنے دل کے اندر. لیکن سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی شاید اسی آدمی کو کھلاتے ہوں گے. یہ سوچ کر گئے، اس کراہت کو نکال دیا، اس گندے پن کو نکال دیا، اس بدبو کو اپنے زندگی سے نکال دیا، اور اس کے پاس گئے. اور جانے کے بعد جو ہے اسے اپنے انگلی سے اٹھا کر ایک لقمہ کھلایا تو اس نے چیخ مارا، ارے آج کون نیا آدمی آ گیا. اتنے دن کے بعد وہ جو پہلا آدمی آتا تھا میرے پاس بڑے پیار سے بڑے محبت کے ساتھ کھلاتا تھا. جب اس بات کو سنے صدیق اکبر نے کہا ہے پورے نفرت کو نکال دیا، کراہت کو نکال دیا، اور اس آدمی کو اٹھا کر اپنے گود کے اندر بٹھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنا کہ یہاں نبی آتے تھے. اور اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ اللہ کے نبی تمہیں کھلانے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کا نبی کیسا کھلاتے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس سے پہلے جو آدمی آتے تھے جسے آپ نبی کہتے ہیں، تو وہ آدمی سب سے پہلے میری ہونٹ جو ہے پھوٹ گئے ہیں، اور میری زبان بھی جو ہے خون سے لت پت ہے. اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا اپنے زبان کے اندر لے لیتے ہیں اور اسے کیا ہے اپنے زبان سے میرے زبان کے اندر رکھ کر کھلاتے تھے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جب صدیق اکبر نے اس بات کو سنا تو آنکھوں کے اندر سے آنسو آئے. رونے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ میرا زندہ ہوتے ہوئے میں نے آج نبی کی سنت کو زندہ کر دیا ہے. اور اگر میری موت ہو جاتی، اگر میں تیرا پیارا ہو جاتا، مجھے یہ سنت کو ادا کرنے سے پہلے تو اگر موت دے دیتا تو کل میرے میدان حشر کے اندر نبی کے سامنے کیا منہ دکھانا پڑتا؟ نبی پوچھتے کہ صدیق اکبر تم نے یہ سنت کیوں چھوڑ کے آئے میری؟ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسی لیے میں آپ حضرات کی خدمات اقدس کے اندر عرض کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ایک ایک سنت کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں گے. دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے. گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، تو گول بیٹھ کر ایک مرتبہ بیٹھ کر کھا کر دیکھو، 1 دن 2 دن 3 دن اس کے اندر کیا برکت آتی. میاں بیوی دونوں ہیں تو دونوں بیٹھ کر کھا کے دیکھو، بچے ہیں تو بچوں کو بٹھا کر کھاؤ، الگ نہیں. ایک ایسی محبت وہاں پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا آسمان سے رحمت ہمارے گھر کے اندر آتی ہے. نبی کی وہ پہلی سنت ہے جو گھر کے اندر دسترخوان بچھا کر سارے لوگوں کو بٹھا کر کھاتے تھے. آج ہمارے دسترخوان کے اندر ماشاءاللہ 4-4 5-5 رقم کے کھانے ہوتے ہیں، 4-4 5-5 رقم کی جو ہے سالنیں ہوتی ہیں، کبھی روٹی ہوتی ہے، کبھی اور الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کھجور کا ٹکڑا ہوتا تھا، کبھی جو کی روٹی ہوتی تھی. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کے نبی اور ان کے گھر کے اندر صحابہ جو بھی آتے تھے بیٹھ کر جو ہے اسے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. یہ نعمت ہے، یہ رزق ہے. یہ جو نعمتیں جو رزق ہیں یہ اللہ نے جو ہے اپنے طرف سے دیتا ہے. آج آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے میں اور آپ کہ اللہ ہمیں ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے کھلا رہا ہے، بڑے اچھے انداز سے ہم کھا رہے ہیں. یہ نعمت کا کھانا اندر چلے جانا یہ شکر ہے اللہ کا. کتنے آدمی ایسے ہیں کہ کھانا نہیں جا رہا ہے، صرف ٹیبلٹ سے ان کے گزارا چل رہا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہے میرے دوستو بستر پر پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ کسی کو پانی کی نوبت نکلنے کی نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی علامتیں ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے پریشانیوں سے حفاظت فرمائے. بولو آمین. بولو اللہ ہم سب کو ایسے پریشانیوں سے حفاظت فرمائے اور نبی کی سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر زندہ رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو نبی کی سنت جس گھر کے اندر ہوگی اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی تنگدستی نہیں آئے گی، کبھی غریبی نہیں آئے گی. وہاں پر اگر غریبی تنگدستی فاقہ آ بھی گیا خدا نخواستہ، نبی کی سنت کے بدلے میں انشاءاللہ جلد سے جلد اس گھر سے وہ چیز نکل کر چلے جاتی ہے. اب جہاں پر نبی کی سنت نہیں
وہاں پر میرے دوستو مجھے اور آپ کو پچھتانا پڑتا ہے، مجھے اور آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو سنت سمجھو۔ پانی پیتے ہیں تو میرے دوستو 3 گھونٹ کے اندر پانی پیو، یہ بھی سنت ہے نبی کی۔ گلاس اٹھا لیا تو ایسے گٹ 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 پی لینا نہیں پورا، باٹل اٹھائے تو کیا پورا، ایک آدمی کیا کرتا بولو باٹل پورا ہوئے تک رکاتا نہیں ہونے، لیکن نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ بسم اللہ بول کر پیو ایک سانس میں، پھر نکالو اسے، جب نکالے تو الحمدللہ کہو، پھر ایک مرتبہ پیو، پھر نکالو، 3 مرتبہ ایک گلاس پانی جو ہے 3 مرتبہ پینا سنت، 3 مرتبہ پینا سنت ہے یہ۔ اب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک سنت کیا فرمایا کہ پانی جب پیتے ہیں تو پانی کو دیکھ کر پیو، پانی کو دیکھ کر پیو کہ اس کے اندر کچرا ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے۔ بے حساب واقعات ایسے ہیں کہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، یہودیوں نے آزمایا کہ اللہ کے نبی یہ کیوں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے تو یہودی جو ہے دیوار کو کان لگا کر سنتے تھے، دیواروں کو کان لگا کر سنتے تھے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کیا مشورے دے رہے ہیں، صحابہ کو کیا سنتیں بتا رہے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی کے اوپر رات کو ڈھک کر سویا کرو، اس کے اوپر پلیٹ رکھ کر سویا کرو۔ اب یہ یہودی باتیں سن کر اندر گیا، رات میں نیند آ گئی، اسے سو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اچانک جو ہے گلاس اٹھایا، اس نے اللہ کے نبی کی بات یاد آئی ہے، بات یاد آ گئی اسے کہ نبی نے صحابہ کو یہ سمجھاتے تھے، نبی نے صحابہ کو یہ وصیت کرتے تھے، تو پانی اٹھایا، معمول دنوں میں اٹھا کر ایسے ہی پی لیتا تھا وہ، لیکن جب اس نے اٹھا ایمان نہیں لایا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلکہ کیا ہے اس نے اٹھا تو نبی کی یاد آئی، نبی کی نصیحت اس نے سن لیا تو فوراً اپنے گلاس کو اٹھایا اور دیکھا تو کیا ہے اس کے اندر سپلک پڑی ہوئی، کیا پڑی ہوئی ہے؟ سپلک پڑی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ نبی سے سچا انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ نبی کی ایک ایک سنتیں ایسی ہیں میرے دوستو، ہمارے لیے سبق دیتی ہیں، ہمارے لیے سبق سکھاتی ہیں نبی کے سنتیں۔ آج ہم کیا ہے، جیسا چاہے ویسا اٹھا لیے، الٹے ہاتھ سے یہ ہاتھ سے اٹھا کر پی لیے، نہیں۔ سنت اسے کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر پانی پیو۔ کیا کرو بھائی؟ بیٹھ کر پانی پیو، سنت کے مطابق پیو، کھڑے ہو کر کھا لینا، کھڑے ہو کر پی لینا نہیں، بلکہ ادب ہے اس کے اندر بھی، کھانے کا احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ اس کھانے کو جتنا ہم احترام کریں گے، عزت کریں گے، ادب کریں گے، اللہ ہمارے اس رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تمہیں میری نافرمانی کرو گے تو کیا ہے، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نقصانات کے اندر ڈال دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو ہر ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامنے ہمارے ابھی جو ہے چند دنوں تک جو ہے، چند دنوں کے بعد جو ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ ابھی سے ہم کیا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاریاں کریں گے اور مصمم ارادہ کریں گے کہ کیا ہے روزے پورے رکھیں گے اور نمازیں بھی وہاں پوری عمل کریں گے، تراویح بھی ہم پڑھیں گے۔ آج سے ہی ہم کیا ہم ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے گا اور ہمارے نیتوں کو قبول فرمائے گا، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا و آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، ماں باپ کی ہمیں پوری پوری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ترجمہ اعلان چلتے آ رہا ہے ہمارے اس مسجد کا، مدرسے کا۔ ابھی آپ حضرات دیکھے ہوں گے کہ کیا ہے یہاں پر کل تک